کرنل مہتا ہونٹ چبانے لگا۔ غلام حسین کار کی بات سن کر اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ آپ نے دو ٹوک جواب کیوں دے دیا سر؟ کرنل نے تلخ لہجے میں کہا۔ کوئی گنجائش تو رکھتے، قیدیوں کے بارے میں بات لمبی کر دیتے۔ بس غلطی ہو گئی، غلام حسین کار نے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ دھمکی کام کر جائے گی، مگر آپ ابھی تک اپنے ہی لوگوں کو نہیں سمجھ سکے جناب، مہتا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ میرے لوگ نہیں، کانگریسی لیڈر نے کمزور سے لہجے میں احتجاج کیا۔ مسلمان تو ہیں، کرنل زہر خند انداز میں بولا۔ کیا اس سے انکار ہے آپ کو؟ لاکھوں مسلمان ان کے ساتھ نہیں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ کشمیر کا ہر مسلمان دل سے ان کے ساتھ ہے۔ یہ بات جدا ہے کہ وہ اس کا اظہار نہ کرے۔ یہ آپ کی زیادتی ہے کرنل صاحب۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا؟ مہتا نے غلام حسین کار کی طرف دیکھے بغیر ہی پوچھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی اور کرنل جواب سنے بغیر فون کی طرف بڑھ گیا۔ یس، کرنل مہتا اسپیکنگ، اس نے اپنے خاص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر آف کشمیر، دوسری طرف سے بھی بھرپور انداز میں جواب ملا۔ بولو کرنل۔ غلام حسین کار کو اب کیا سمجھا رہے ہو تم؟ مہتا نے سر جھٹک کر کہا۔ اس کی نظریں راموتار تک گئیں، لیکن پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لائن ٹریس کرنا فضول تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جے کے ایل ایف والے اس نوعیت کے رابطوں کے لیے کھمبے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، یہ میں ہوں۔ ہم تک غلام حسین کار کا دو ٹوک جواب پہنچ گیا ہے، اور اب ہم پہلی وارننگ کے طور پر بموں کے دھماکے شروع کرا رہے ہیں۔ ان کی وارننگ سنو ٹائیگر، پلیز میری بات سنو، کرنل گھبرا کر بولا۔ ہم مزید بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سوری کرنل، ہم نے اس میکنزم کا سوئچ دبا دیا ہے جو ہمارے مختلف گروپوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ یہ گروپ اب اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں آ سکتے۔ تم پھر قیدیوں کی طرف سے مایوس ہو جاؤ، کرنل نے دھاڑ کر کہا۔ ان کا اللہ مالک ہے۔ ٹائیگر کا لہجہ پوری یقین تھا۔ سری نگر میں انڈین ایئر لائن کا دفتر دھماکے سے اس طرح لرز اٹھا جیسے کھلونا ہو۔ دفتر میں اس وقت صرف 5 افراد تھے۔ یہ پانچوں بری طرح زخمی ہو گئے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا اور چند ہی لمحوں بعد فضا سائرن کی آواز سے گونج اٹھی۔ دوسرا دھماکہ بھارتی ٹریڈ سینٹر میں ہوا اور تیسرا ایئرپورٹ کے قریب ایک سرکاری وین میں۔ جس وقت یہ دھماکے ہوئے، اسی وقت ایک طیارہ بعض اہم مسافروں کو لے کر سری نگر ایئرپورٹ پر اتر رہا تھا۔ ہوائی اڈے پر بہت کڑا پہرا تھا۔ ہر طرف فوجی چوکس کھڑے ہوئے تھے، جو لگتا تھا جیسے کوئی اہم شخصیت طیارے سے سری نگر آئی ہو۔ طیارے کے دروازے پر ابھی سیڑھی بھی نہیں لگی تھی کہ ایک بند وین تیزی سے رن وے پر آ گئی، جس کے شیشے بھی کالے تھے۔ وین جو ہی سیڑھی کے قریب رکی، اس میں سے 6 کمانڈوز اترے اور انہوں نے ارد گرد پوزیشن سنبھال لی۔ یہ کمانڈوز بلیک کیٹ تھے، نشانے کے ماہر، تشدد میں سفاک اور پھرتی میں بلی جیسے۔ ان کی نظریں سیڑھی پر جمی ہوئی تھی۔ پھر جو ہی پہلا مسافر نمودار ہوا، ایک کمانڈو بے ساختہ بول پڑا، جاوید زرگر، اور اس کے پیچھے الطاف بٹ اور شیر خان ہیں۔ دوسرے نے اپنے وائرلیس پر رپورٹ دی، میں انہیں پہچانتا ہوں، ان کو گرفتار کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ تم ان کی فکر مت کرو، صرف ارد گرد نظر رکھے رہو، انہیں رہا کرانے کی کوشش کی جائے گی، اوور۔ ہم چوکس ہیں، بلیک کیٹ کے یونٹ انچارج نے جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے طیارے سے اترنے والے قیدیوں کو 100% درست پہچانا تھا۔ ان میں جاوید زرگر، الطاف بٹ، شیر خان، نور محمد کلوال اور حمید شیخ شامل تھے۔ حمید شیخ کو حال ہی میں اسپتال سے کسی بھارتی جیل میں منتقل کیا گیا تھا۔ باقی چاروں بدنام زمانہ نینی جیل میں تھے۔ اب ان 5 کو خاص طور سے سری نگر لایا گیا تھا تاکہ ربیہ سعید کی رہائی کے لیے مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ جے کے ایل ایف نے ان 5 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ سکندر نے ریسیور رکھ کر کمرے میں موجود ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ 5 سری نگر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں بڑا سکون تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعجاز کار کے ذریعے یاسین ملک اور وانی سے انتظامیہ کے مذاکرات کامیابی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ساقی نے پہلو بدل کر پوچھا، وہ آج ہی سوپور سے سری نگر آیا تھا اور اس نے ربیہ سعید کے بارے میں اپنی بھرپور رپورٹیں پیش کی تھی۔ ساقی کو یہ علم بھی تھا کہ ربیہ سعید کس کے گھر میں ہے اور اس گھر کی حفاظت کون کون کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے بھرپور ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ساقی اور جے کے ایل ایف کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ رپورٹ میں ساقی نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ سوپور میں ربیہ کے قیام کی ابتدائی تیاریاں خود اس نے کی تھی۔
بہرحال حریت پسندوں کی رہائی کے امکانات روشن ہونے پر جہاں ہمیں بہت خوشی ہے، وہاں یہ بھی قلق رہے گا کہ JKLF نے ایک اچھے مقصد کے لیے ایسا قدم اٹھایا جس کی حمایت عوام میں نہیں۔ سکندر نے طویل سانس لے کر کہا، ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکومت کو بھی ربیہ کے اغوا پر تشویش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ JKLF والے مذاکرات میں واقعتاً سنجیدہ ہے۔ وہ اس لڑکی کو خود بھی جلد از جلد رہا کر دینے کے خواہش مند ہیں۔ بعض اطلاعات یہ ہیں کہ اغوا کی ایسی کارروائیاں پاکستانی انٹیلیجنس کی شے پر ہو رہی ہے۔ الفتح کے ایریا انچارج سعید ہمایوں نے جس ہوتے ہوئے کہا، یہ اطلاعات غلط ہیں۔ سکندر نے جواب دیا، ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے ملوث ہونے کا شوشہ بھارتی انٹیلیجنس چھوڑ رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیری عوام اور پاکستانی حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا سکے۔ ہم ابھی شبیر احمد شاہ گروپ سے حریت پسندوں کے دوسرے گروپ کا جھگڑا نہیں بھولے ہیں۔ یہ جھگڑا بھی بھارتی انٹیلیجنس کی سازش کے تحت ہوا تھا تاکہ شبیر اور رحمانی گروپ کو کبھی متحد نہ ہو سکے۔ آج ایک نئی سازش کا انکشاف ہوا ہے، ٹیپو نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اس سازش کے تحت العمر مجاہدین اور اللہ ٹائگرز کے درمیان جھگڑا کرایا جانا تھا، لیکن دونوں گروپس کے کمانڈروں نے اپنے حریت پسندوں کو اس سازش کی بو سونگ کر ہدایت جاری کر دی کہ وہ سیاسی قیادت کی طرف سے واضح ہدایات ملنے کے بعد ہی کسی ٹارگٹ کو نشانہ بنائے۔ ان ہدایات کی روشنی میں حزب المجاہدین کے تمام کمانڈروں کو ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی نوعیت کی گروہی لڑائی میں حصہ نہ لیں۔ حریت پسند قیدیوں کو کیا جیل لے جایا گیا ہے؟ ہزاری باغ کے امجد نے پوچھا۔ ہاں، سکندر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا، یہ قافلہ 6 گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ قیدیوں کی بختبند گاڑی کے آگے پیچھے پولیس اور فوج کی 5 گاڑیاں ہیں، ان میں سے ایک میں بلیک کیٹ کمانڈوز موجود ہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ قیدیوں کو رہا کرانے کی کوششیں ناکام بنا دی جائیں۔ تاہم میرا خیال ہے کہ مذاکرات کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر ایسی کوئی کوشش سرے سے نہیں ہوگی۔ اگر JKLF نے ایسی کارروائی کی تو پھر ہمارے ساتھی بھی بھرپور راستے میں موجود ہوں گے تاکہ وہ مجاہدین کو سپورٹ فراہم کریں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں بھائی، زوبی نے ساقی کی طرف دیکھ کر کہا، کیا سوپور میں خواتین بھی سرگرم ہو گئی ہیں؟ یہ اندازہ تم نے کس طرح لگا لیا پیاری بہن؟ ربیہ سعید کی اتنی زبردست روپوشی کا کام عورتوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ زوبی ہنس کر بولی، انہوں نے ربیہ کو جہاں کہیں بھی رکھا ہوگا وہاں عورتیں یقیناً موجود ہوں گی۔ 100% درست۔ ساقی بھی مسکرانے لگا۔ ویسے اگر ہماری لاڈلی بہن سوپور کی خواتین میں بیداری کی لہر دیکھنا چاہتی ہیں تو دختران ملت کا ایک وفد لے کر وہاں کا دورہ کر لے۔ اسے زبردست حیرت اور شدید مسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ زوبی کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے۔ شکر ہے کہ اب پوری وادی جاگ اٹھی ہے۔ ویسے سری نگر کی بیٹیاں ہی ان کی قیادت بھی کر رہی ہے، ٹیپو نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اگر دختران ملت قائم نہ ہوتی تو وادی میں کام آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا۔ آپ کا بہت شکریہ میرے بھائی۔ زوبی کھل اٹھی۔ سکندر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ دختران ملت میں اگر زوبی جیسی لڑکیاں نہ ہوتی تو خواتین میں بیداری کی تحریک کو بہت تاخیر ہو سکتی تھی۔ یہ ترانہ کس نے لکھا ہے؟ ربیہ فہمیدہ نامی لڑکی سے خواتین کے بارے میں ترانہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس وقت فہمیدہ بھی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ربیہ نے کشمیری خواتین کا مخصوص لباس پہن رکھا تھا، اور وہ تمام زیورات بھی جو اس لباس کے ساتھ ضروری ہوتے ہیں۔ شورش کاشمیری مرحوم نے، ذرا پھر سناؤ۔ اس بار غور سے سن لو تاکہ تمہیں بھی یاد ہو جائے، فہمیدہ شوخی سے بولی۔ یہ لالا فام بچیاں، یہ خوش خرام بچیاں، یہ نیک نام بچیاں، یہ تیز گام بچیاں، سری نگر کی بیٹیاں، جہاد کی پکار ہیں، حیا کا شاہکار ہیں، بلا کی شاہ سوار ہیں، بلوت ہیں چنار ہیں، سری نگر کی بیٹیاں۔ ربیہ بہت دیر تک یہی مصرع گنگناتی رہی، پھر چونکی پڑی، ایسے جیسے اسے اچانک کسی احساس نے دبوچ لیا۔ فہمی، یہ ترانہ تم لوگوں کے لیے ہے، مجھ جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ کیوں؟ تمہارے لیے کیوں نہیں؟ تم بھی سری نگر کی تو بیٹی ہو۔ تم جیسی تو نہیں ہوں نا؟ ربیہ پھیکے پھیکے انداز میں مسکرانے لگی۔ نہیں، تم بھی ہم جیسی ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ بھارت کے خلاف بیداری کی لہر تم تک دیر سے پہنچی کیونکہ تم ذرا فاصلے پر ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ لہر ایک بار تم تک پہنچ گئی تو تم بھی ہم میں سے ایک ہو جاؤ گی۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟
یہ وقت ہی بتائے گا، ربیہ نے جواب دیا، مگر اس بار اس کی آنکھیں ایک نئے جذبے کی وجہ سے چمکنے لگی تھی۔ میں ابھی کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ بہرحال قیدی ہوں۔ تم قیدی نہیں، میری مہمان ہو، میری جان ہو۔ فہمیدہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ہمیں قیدیوں کی رہائی کے بارے میں تمہارے مطالبات منظور ہیں۔ غلام رسول کار نے دن بھر کی جدوجہد کے بعد آخری پیغام اس نوجوان کو پہنچایا جو محض رابطے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کا رابطہ غلام حسین کار سے تھا اور دوسری طرف یاسین ملک اور اشفاق وانی سے۔ وہ محض پیامبر تھا۔ ہماری ایک شرط ہے۔ کانگریسی لیڈر نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ کیا؟ نوجوان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کہ JKLF والے کم از کم سری نگر میں بم دھماکے نہیں کریں گے۔ کیا یہ یقین دہانی ضروری ہے؟ نوجوان نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں نہیں۔ غلام رسول کار گڑبڑا کر رہ گیا کیونکہ اسے اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ کرنل مہتا نے اس بار ہر قیمت پر ربیہ کی رہائی کی یقین دہانی کا حصول بھیجا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تو محض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طرف سے بھی خیر سگالی کے جذبے کا اظہار ہونا چاہیے۔ ربیہ سعید کی رہائی ہماری طرف سے ہر نوعیت کا جواب ہوگی غلام رسول کار صاحب۔ نوجوان بولا۔ کیا اب میں جاؤں؟ یقیناً، لیکن ربیہ کی رہائی کب کی جائے گی؟ ہمیں کیسے پتا چلا گے کہ آپ ان کے 5 افراد کو جو ہی چھوڑیں گے ربیہ کی رہائی کے لیے ان کی اپنی مشینری حرکت میں آ جائے گی اور وہ 5 ایک بار محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے تو ربیہ سعید بھی اپنے والد کے گھر فوراً پہنچ جائے گی۔ یہ ان کا پکا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، غلام رسول کار نے کہا۔ نہیں جناب، آپ مجھ پر اعتماد نہ کریں، ان کے وعدے پر اعتبار رکھیں۔ وہ لوگ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کرتے۔ نوجوان نے ترنت جواب دیا تو کار شرمندہ سا ہو گیا۔ نوجوان کے جاتے ہی اس نے کرنل مہتا کو فون کیا اور مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ سری نگر جیل کے عملے کو کچھ ہی دیر بعد نوجوانوں کی رہائی کے احکام مل جائیں گے۔ کرنل مہتا نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھتے ہی رام اوتار کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کے کمرے میں IBC، IB، MI اور را کے اہم افسران موجود تھے۔ ٹاسک فورس انہی ایجنسیوں پر مشتمل تھی۔ گورنر نے ہماری درخواست کے عین مطابق اگر وادیوں کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں، کرنل بولا۔ اس کی آنکھیں تقریباً مچی ہوئی تھی۔ ممکن ہے وہ 5 بھی اس دوران پکڑ لیے جائیں۔ گڈ، کرنل مہتا نے آنکھیں کھول کر جواب دیا۔ ویری گڈ۔ اس نے اپنی چھڑی سے میز بجاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے رام اوتار، مفتی سعید کو اطلاع کر دو۔ وزیر داخلہ ہند کا نام کرنل مہتا نے اس طرح لیا جیسے وہ وزیر داخلہ نہیں، کوئی انتہائی گرا پڑا شخص ہو۔ ان کے نزدیک وزیر داخلہ کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ وزیر داخلہ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر ربیہ سعید کی رہائی کے عوض کرنل مہتا کو حکمت عملی کے اعتبار سے منافع کی امید نہیں ہوتی تو وہ JKLF سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کی رہائی پر ہرگز رہامند نہیں ہوتا۔ اسے توقع تھی کہ ان قیدیوں کی رہائی کے بعد ان کا تعاقب کر کے حریت پسندوں کے مراکز تک پہنچا جا سکے گا اور ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا سکے گا جن سے قیدی رابطے کریں گے۔ سرکار تمہیں رہا کر رہی ہے، مبارک ہو، سری نگر جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ اس وقت 5 حریت پسند اس کے کمرے میں موجود تھے اور ہر قیدی کے سر پر ایک مسلح گارڈ سوار تھا۔ کیا ہمارے خلاف مقدمات واپس لے لیے گئے ہیں؟ حمید شیخ نے پوچھا۔ نہیں، بس رہائی کا حکم آیا ہے۔ تب پھر میں قیدی میں رہنے کو ترجیح دوں گا، حمید شیخ بولا۔ ہم مجبور ہیں، سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تم 5 کو ابھی اسی وقت جیل سے نکال دیا جائے۔ تم لوگ ہمیں کہاں چھوڑو گے؟ الطاف بٹ نے پوچھا۔ جیل کے باہر، اور کہاں؟ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، نور محمد نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی تنظیم نے رہائی کے لیے کوئی بڑا سودا کیا ہوگا۔ ربیہ سعید کے اغوا کا اسے علم نہ تھا، وگرنہ وہ ایک لمحہ میں واقعات کی کڑیاں ملا لیتا۔ قیدیوں کا سامان سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں منگوا لیا گیا۔ انہیں بیرکوں میں واپس جانے اور ساتھیوں سے مل لینے کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے اس پر احتجاج کیا تو جواب یہی ملا کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت رہا کرنے کا حکم آیا ہے، ہم تاخیر نہیں کر سکتے۔ پھر جب 5 قیدی بڑے گیٹ پر پہلی بار تنہا ہوئے تو انہوں نے منٹ بھری میں اپنی حکمت عملی طے کر لی۔ ان کا تعلق ایک بڑی عسکری تنظیم سے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی رہائی یقیناً کسی معاہدے کے تحت عمل میں آئی ہوگی اور انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ حکومت انہیں چارہ بھی بنا سکتی ہے۔ اسی باعث وہ محتاط ہو گئے۔
انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فوری طور پر JKLF کے کسی محفوظ مرکز کا رخ نہیں کریں گے۔ وہ دشمن کی نفسیات اچھی طرح سمجھتے تھے، اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ وہ چھچورا پن کر کے رہے گا۔ ممکن ہے ان کا تعاقب کر کے ایسے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جائے جن سے وہ رابطہ کرے۔ حمید شیخ اب اکیلا ہے۔ وائرلیس پر یاسر کی آواز سنائی دی۔ سکندر مسلسل وائرلیس واکی ٹاکی اور فون پر مصروف تھا۔ اسے لمحہ بلمحہ رپورٹ مل رہی تھی۔ 5 تربیت یافتہ نوجوانوں کی ٹیم آپریشن سری نگر جیل پر کام کر رہی تھی۔ یہ 5 حریت پسندوں کا تعاقب کر رہے تھے جنہیں سری نگر جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے یاسر، اس کے ارادے کیا ہے، کوئی اندازہ؟ سکندر نے پوچھا۔ مجھے وہ بہت محتاط لگ رہا ہے، یاسر نے جواب دیا۔ شاید پانچو کسی قسم کی غلطی نہیں کرنا چاہتے۔ الطاف بٹ اور شیر خان شمال کی سمت میں گئے ہیں۔ شاہی باغ برج کی طرف جاوید زرگر نے رکشہ پکڑ لی ہے، جبکہ نور محمد کلوال ہری پربت کی طرف گیا ہے۔ ان کی فکر مت کرو، حمید شیخ تمہاری بیٹ ہے، سمجھ گئے؟ اوور۔ یس سر، یاسر نے چیخ کر جواب دیا۔ 1 منٹ، یہ لو۔ حمید شیخ سٹاپ پر پہنچ گیا اور سامنے سے بس آ رہی ہے، اوور اینڈ آل۔ اسی وقت واکی ٹاکی گنگنانے لگا۔ عاصم نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ عاصم بول رہا ہوں برادر، اس نے دھیمے انداز میں کہا۔ حکم؟ جاوید زرگر اس وقت دوسری رکشہ میں بیٹھ رہا ہے۔ یہ آواز حریت پسند جاوید کی تھی۔ اس نے پہلی رکشہ کچھ ہی دیر بعد چھوڑی ہے، اب اس کا رخ نوہٹا کی طرف ہے۔ میرے لیے کوئی ہدایت؟ تم کہاں ہو؟ اپنے اسکوٹر پر، جاوید نے ہنس کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کام جاری رکھو۔ عاصم بھی مسکرا کر بولا۔ شکریہ برادر۔ سکندر کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق 5 حریت پسند مختلف راستوں سے مختلف مقامات کی طرف جا رہے تھے۔ جاوید زرگر غالباً نوہٹا یا پھر جامع مسجد کے علاقے کی طرف آ رہا تھا۔ حمید شیخ کا رخ مخدوم صاحب کی مسجد کی طرف تھا۔ الطاف بٹ اور شیر خان اب حضرت بل روڈ پر پہنچ چکے تھے اور نور محمد کلوال ہری پربت کی طرف جانے کے بجائے رکشہ لے کر شاید عالمگیری بازار کی طرف جا رہا تھا۔ حریت پسند بہت چوکس ہیں، قید کے باوجود ان کی ذہانت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ نہ تو انہوں نے کسی سیفوں سے آنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی نے ان سے رابطے کی۔ گویا بھارتی انٹیلیجنس مکر کی چالوں سے بازی نہیں جیت سکتی۔ ساقی نے کہا، ہرگز نہیں، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سکندر نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ بھارتی فوج ہو، یہ انٹیلیجنس، یہ سب اپنے ہی جال میں پھنسنے والے ہیں۔ میرے ساقی، تم دیکھنا آج یا کل بھارت کس بری طرح رسوا ہوگا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کرنل مہتا نے چیخ کر کہا۔ جاوید زرگر جامع مسجد میں گھس گیا ہے۔ حمید شیخ مخدوم صاحب والی مسجد کے اندر ہے۔ الطاف بٹ اور شیر خان حضرت بل والی مسجد میں جا چکے ہیں اور نور محمد عالمگیری بازار والی مسجد میں۔ وہاں وہ کیا کرنے گئے ہیں؟ شاید نہانے دھونے کے لیے، ٹاسک فورس کے ڈپٹی شوک نے جواب دیا۔ اس وقت وہی 5 قیدیوں کا تعاقب کرنے والے مخبروں سے رابطے میں تھا۔ تم بھی اپنے آدمی مسجدوں میں بھیج دو، نماز پڑھنے کے بہانے، کسی بھی بہانے لوگوں کو اندر بھیجو تاکہ کچھ پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت بہتر جناب، میں اگلی رپورٹ 1 گھنٹے میں دوں گا۔ اشوک کے اس جواب پر مہتا نے ریسیور پٹخ دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسی وقت ہارٹ لائن پر اشارہ ملا۔ دوسری طرف سے صرف یہ پیغام ملا کہ مفتی سعید کے گھر والوں کو کسی نے ہدایت کی ہے کہ وہ لال ڈیڈ اسپتال کے بس سٹاپ پر رابعہ کا انتظار کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بس سٹاپ پر اپنے بندے لگا دیں سر، رامو تار نے تجویز پیش کی۔ نہیں، مہتا پیر پٹک کر بولا، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وہ یہاں بھی کوئی چال چلیں گے، لڑکی کو کسی منی بس میں بٹھا دیں گے اور بس۔ ہمیں لڑکی سے پوچھ گچھ تو کرنی چاہیے صاحب۔ ہوش! کرنل نے اس طرح اشارہ کیا جیسے رامو تار کو نہیں، کسی کتے کو ہنکار رہا ہو۔ وہ بے وقوف لوگ نہیں ہیں، انہوں نے لڑکی کو بلائنڈ فولڈ رکھا ہوگا، سمجھے؟ ساری چڑیاں اڑ چکی برادر، یاسر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا۔ وہ بھی نوہٹا کی طرف سے آیا تھا۔ مخدوم صاحب جامع مسجد کے اندر حمید شیخ سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس نے حمید شیخ کو اس طرح نکلوایا تھا کہ اندر موجود پولیس کے مخبروں تو اس کی ہوا نہیں لگ سکی تھی۔ حمید شیخ عقلی حصے سے نکل کر رہنداری کی طرف چلا گیا تھا۔ باقی حریت پسند بھی اسی انداز میں مخبروں کو دھوکہ دے کر نکل گئے تھے۔ جاوید زرگر جامع مسجد میں ایک بار داخل ہونے کے بعد اس طرح غائب ہوا تھا کہ حریت پسند جاوید کو بھی پتہ نہیں چلا۔
سکندر کا جاوید JK کے جاوید زرگر کے ہاتھوں مات کھا گیا۔ الطاف اور شیر خان حضرت بل مسجد سے نکل کر جھیل پر پہنچے تھے اور پھر ایک کشتی انہیں لے کر روانہ ہو گئی۔ پولیس کے مخبر حضرت بل کے مرکزی دروازے پر جمے ہوئے تھے۔ انہیں پتہ تک نہ تھا کہ دونوں حریت پسند ان کی آنکھوں میں دھول جھونک چکے ہیں۔ نور محمد کلوال بھی عالمگیری بازار میں گھس کر غائب ہو چکا تھا۔ گڈ سکندر یاسر کا نعرہ سن کر مسکرانے لگا۔ تمام اطلاعات اسے وائرلیس پر پہلے ہی مل چکی تھی۔ جس خاک کی خمیر میں آتش چنار ممکن نہیں کہ سرد ہو، وہ خاک ارجمن۔ معزز سامعین حضرات، جد و جہد آزادی کی ابتدائی دور کی یہ واقعات اور یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔